أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وکل ضلالۃ فی النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، جس میں انہوں نے عقیدہ سے تعلق رکھنے والے بہت سے مسائل جمع کر دیے ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر بہت سے علماء کرام نے اس کتاب کا اہتمام کیا، اس کی شروحات لکھی گئیں، اس پہ دروس دیے گئے، اور اب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے کہ ہم بھی اس کتاب کا مطالعہ کریں، ہم بھی اس کتاب کو سمجھیں۔ اس کتاب کے مسائل کو بعد میں آنے والے علماء کرام نے نمبرز لگا کر کئی ایک نمبرز میں ان کو تقسیم کر دیا ہے۔ تو آج کا ہمارا مسئلہ نمبر ہے 66۔ یہاں پہ امام بربہاری کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ وَلَا يَقْبَلُهَا أَوْ يُنْكِرُ شَيْئًا مِّنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ رَدِيءُ الْقَوْلِ وَالْمَذْهَبِ۔ جب آپ کسی شخص سے سنیں کہ وہ آثار یعنی کہ نبی علیہ السلام کی احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال ان پہ طعن کر رہا ہے، ان پہ تنقید کر رہا ہے، ولا يقبلها اور انہیں قبول نہیں کرتا، یا نبی علیہ السلام کی احادیث میں سے کسی ایک حصے کا انکار کرتا ہے، تو آپ اسے اسلام کے معاملے میں مشکوک جانیں، کیونکہ وہ آدمی ایک فاسد قول رکھنے والا ہے، فاسد موقف رکھنے والا ہے، اور ایک فاسد مذہب کو اپنانے والا ہے۔ ولا يطعن على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يطعن على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا على اصحابہ۔ نبی علیہ السلام پہ طعن و تشنیع نہیں کی جائے گی، آپ پہ تنقید نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کی جائے گی، نہ ہی ان پہ تنقید کی جائے گی۔ لِأَنَّا إِنَّمَا عَرَفْنَا اللَّهَ وَعَرَفْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَرَفْنَا الْقُرْآنَ وَعَرَفْنَا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ بِالْآثَارِ۔ کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کو پہچانا، ہم نے نبی علیہ السلام کو پہچانا، ہم نے قرآن کو پہچانا، ہم نے خیر اور شر کو پہچانا، ہم نے دنیا اور آخرت کو پہچانا۔ کیسے؟ بالآثار، ان احادیث
اور صحابہ کرام کے آثار و اقوال کے ذریعے۔ فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ قرآن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور احادیث کا زیادہ محتاج ہے بنسبت سنت کے قرآن کریم کے محتاج ہونے سے۔ بہت ہی اہم مسائل ہیں جن کا تذکرہ امام بربہاری رحمہ اللہ کر رہے ہیں۔ امام بربہاری یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث حجت ہیں، آپ کی احادیث دین ہیں، آپ کی احادیث شریعت ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کو ایسا آدمی ملے جو نبی علیہ السلام کی احادیث پہ تنقید کرتا ہو، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہو، یا احادیث کے ایک حصے کا انکاری ہو، تو جان لیجئے کہ اس آدمی کا دین مشکوک ہے، اور یہ جو موقف اپنا رہا ہے وہ فاسد ہے، باطل ہے، جو اس کا مذہب اور مسلک ہے وہ بھی باطل ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث حجت ہیں، آپ کی احادیث دین ہیں، اور یہ بات ہمیں قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کی احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 21 میں 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شخصیت لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی، آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، یہ معلومات ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث سے ملیں گی۔ تو قرآن کی اس آیت نے جب یہ کہا کہ نبی علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ ہیں، یعنی کہ ان کے نقش قدم پہ چلو، تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ آپ کی احادیث حجت ہیں اور انہیں لینا ضروری ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ حشر آیت نمبر 7 کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بھی دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں، روک دیں، اس سے دور رہو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اب نبی علیہ السلام نے کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز سے منع کیا، اس سوال کا جواب ہمیں کہاں سے ملے گا؟ آپ علیہ السلام کی احادیث سے ملے گا۔ تو قرآن کی یہ آیت جب نبی علیہ السلام کے اوامر اور فرامین کو اپنانے کا حکم دے رہی ہے، اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے، جن چیزوں کو آپ نے حرام قرار دیا ہے، ان سے دور رہنے کا حکم دے رہی ہے، تو یہیں سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث حجت ہیں، دین ہیں، شریعت ہیں۔ اور سورہ نجم میں آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی علیہ السلام جب بھی کلام فرماتے ہیں تو اپنے نفس کی خواہش سے کلام نہیں فرماتے، بلکہ آپ کا کلام وحی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں آپ کی گفتگو کو، آپ کے کلام کو، آپ کے اقوال کو وحی قرار دے رہے ہیں، دین قرار دے رہے ہیں، شریعت قرار دے رہے ہیں، اور یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے۔ کیوں آپ کی طرف نازل کیا ہے؟ تاکہ آپ اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو وضاحت کی ہے وہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں کی، وہ ہمارے لیے بھی کی ہے۔ جیسے قرآن کریم کی وضاحت کی ضرورت تھی صحابہ کرام کو، اور وضاحت کرنے والے اللہ کے رسول علیہ السلام تھے،
ایسے ہی ہمیں، بلکہ صحابہ کرام کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہمیں قرآن کریم کی وضاحت کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کے محتاج ہیں۔ تو ہماری یہ حاجت کیسے پوری ہوگی؟ آپ کی احادیث کے ذریعے، آپ کے فرامین کے ذریعے، آپ کے اقوال کے ذریعے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کے لیے ہم نبی علیہ السلام کی احادیث کے محتاج ہیں۔ یہ کس نے بتا دیا؟ یہ قرآن نے بتا دیا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، کہ لوگو اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کو اپناؤ۔ جب تم نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپناؤ گے، آپ کی سنت کو اپناؤ گے، آپ کے نقش قدم پہ چلو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ آپ کی احادیث سے پتہ چلے گا۔ تو قرآن کی یہ آیات اور دیگر کئی آیات بتا رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث حجت ہیں، انہیں ماننا ضروری ہے، انہیں قبول کرنا ہوگا، اور یہ کہ وہ دین کا حصہ ہیں، وہ شریعت ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا تھا کہ امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کی احادیث کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے قرآن کافی ہے، وہ کہیں گے قرآن کی شکل میں دین مکمل ہے، احادیث کے ہم محتاج نہیں ہیں دین پہ عمل کرنے کے لیے۔ چنانچہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں حدیث لے کر آئے ہیں جس کا نمبر ہے 4604 4604۔ حدیث کے راوی ہیں جناب مقدام بن معدی کرب۔ وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ لوگو میری بات دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو، جیسے مجھے قرآن دیا گیا ہے ایسے ہی مجھے قرآن جیسی ایک چیز اور دی گئی ہے۔ اور یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن جیسی چیز، یہ نہیں کہا کہ ایک چیز اور دی گئی ہے جو قرآن سے کم تر ہے، قرآن جیسی چیز۔ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ ایک ہی وقت میں قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ پہلا نمبر قرآن کا، دوسرا نمبر حدیث کا، بلکہ قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ بالکل ایک جیسا ہے۔ تلاوت کے لحاظ سے قرآن آگے ہے، نماز میں پڑھنے کے لحاظ سے قرآن کو پڑھا جائے گا، احادیث کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، لیکن شریعت پہ عمل کرنے کے لحاظ سے، عقیدہ سیکھنے کے لحاظ سے، احکام و مسائل لینے کے لحاظ سے قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ بالکل ایک جیسا ہے، برابر کا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول، خبردار، آپ بار بار خبردار کر رہے ہیں، پہلے بھی کہا ہے اس حدیث کے شروع میں الا، اور اب دوبارہ کہہ رہے ہیں الا، یعنی کہ میری بات دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، کہ وقت آنے والا ہے کہ ایک آدمی جو اسودہ حال ہوگا، خوشحال ہوگا، مالی لحاظ سے مضبوط ہوگا، وہ یہ نعرہ لگائے گا، علیکم بہذا القرآن، کہ لوگو اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، اور انہی چیزوں کو حلال جانو جن کو قرآن نے حلال قرار دیا، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور صرف ان چیزوں کو حرام جانو جن کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ یعنی کہ حلال و حرام کے لیے احادیث کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آج جاوید احمد غامدی، ان کا یہی نعرہ ہے کہ حرام وہی چیزیں ہیں جو قرآن نے حرام قرار دے دیں، اور نبی علیہ السلام نے اس فتنے کے بارے میں بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ اس فتنے کا شکار بر صغیر ہند و پاک میں کون ہوئے؟ حمید الدین فراہی، مولانا امین احسن اصلاحی،
موجودہ زمانے میں جاوید احمد غامدی اور انڈیا میں وحید الدین خان جو چند مہینے پہلے فوت ہوئے، اور کچھ لوگ مصر میں بھی اس فتنے کا شکار ہوئے۔ اس فتنے کو کیا کہتے ہیں؟ فتنہ انکار حدیث۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ فتنہ پیدا ہوگا۔ تو اس حدیث میں آپ وعدے کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے حرام چیزیں صرف وہ ہیں جو قرآن میں حرام قرار دی گئیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں الا، تیسری بار آپ نے کہا خبردار، دھیان سے میری بات سن لو، لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، پالتو گدے ان کا گوشت تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی کہ گدے کی حرمت کا اعلان قرآن میں نہیں آیا، قرآن نے گدے کو حرام قرار نہیں دیا، میں بطور نبی اعلان کر رہا ہوں کہ یہ گدے کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ یعنی کہ میری حدیث کی وجہ سے اس کو حرام جانو، اگرچہ قرآن میں اس کی حرمت کا تذکرہ نہیں آیا۔ اور یقیناً کئی ایسی چیزیں ہیں جنہیں قرآن نے حرام قرار نہیں دیا، لیکن نبی علیہ السلام کی احادیث نے انہیں حرام قرار دیا، اور ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سنت، آثار، نبی علیہ السلام کی احادیث حجت ہیں، انہیں لینا ضروری ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان احادیث کو لینے سے انکار کیا۔ کسی نے کہا کہ ہم صرف متواتر احادیث لیں گے، وہ احادیث نہیں لیں گے جنہیں خبر واحد کہا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم وہ احادیث نہیں لیں گے جو قرآن کے خلاف ہوں گی۔ کسی نے کہا ہم وہ احادیث نہیں لیں گے جو عقل کے خلاف ہوں گی۔ یعنی کہ طرح طرح کے نعرے لگے ہیں احادیث کو ریجیکٹ کرنے کے لیے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ہم صرف متواتر احادیث لیں گے، جو احادیث خبر واحد کہلاتی ہیں وہ ہم نہیں لیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ جو متواتر نہیں ہوگی وہ خبر واحد ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ متواتر کس کو کہتے ہیں۔ تو متواتر وہ حدیث ہے جسے روایت کرنے والے متعدد راوی ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا جھوٹ پہ ایک ہو جانا ممکن نہ ہو، اور وہ اس حدیث کو روایت کریں اپنے اساتذہ سے، اپنے مشائخ سے، اور وہ بھی اتنے زیادہ ہوں کہ جن کا جھوٹ پہ ایک ہو جانا ممکن نہ ہو۔ اور یہ راوی جب ایک دوسرے سے حدیث روایت کریں تو جو الفاظ استعمال کریں وہ کیا ہونے چاہیے؟ سمعنا، کہ ہم نے حدیث سنی، یا ہم نے رأینا، دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ ایسا کر رہے تھے۔ تو متواتر حدیث وہ ہوگی جس میں 4 شرائط پائی جائیں۔ پہلی شرط تعداد بہت زیادہ ہو۔ نمبر 2، یہ تعداد اتنی زیادہ ہو کہ انسان اس تعداد کو دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ اگر یہ چیز جو بیان کر رہے ہیں جھوٹ ہوتی تو ان کا اتفاق نہ ہو پاتا، کوئی نہ کوئی حق بولتا اور کہہ دیتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ نمبر 3، یہ تعداد سند کے ہر طبقے میں ہو، یعنی کہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوں، اور تابعین جنہوں نے یہ حدیث صحابہ کرام سے لی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوں، تبع تابعین جنہوں نے تابعین سے یہ حدیث لی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوں۔ سند کے ہر طبقے میں راوی بہت زیادہ ہوں۔ اور چوتھی شرط کیا؟ کہ وہ جب حدیث بیان کریں
تو ایسے الفاظ کے ساتھ بیان کریں جن پہ شک نہ کیا جا سکتا ہو. مثال کے طور پہ ہم نے خود سنا یا ہم نے دیکھا. اور متواتر حدیث کی مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ کرام بھی بہت زیادہ، تابعین بھی بہت زیادہ، تابعین سے حدیث لینے والے راوی بھی بہت زیادہ، ہر طبقے میں راوی بہت زیادہ ہیں. اگر متواتر حدیث مل جائے یقیناً انسان کا اطمینان بڑھ جاتا ہے، اس کی مزید تسلی ہو جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس حدیث میں متواتر کی شرائط نہ پائی جائیں اس کو ماننے سے آپ انکار کر دیں. مثال کے طور پہ جس حدیث کو روایت کرنے والا صحابی ایک ہی ہو، آپ اس کو ماننے سے انکار کر دیں، یا جس حدیث کو صحابی سے روایت کرنے والا تابعی ایک ہو، آپ اس کو ماننے سے انکار کر دیں. اگر یہ طریقہ آپ اپنائیں گے تو پھر دین کی بہت سی باتیں معطل ہو جائیں گی، ان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. صحیح بات یہ ہے کہ آپ یہ شرط رکھیں کہ ہم اس حدیث کو لیں گے جسے بیان کرنے والے لوگ قابل اعتماد ہوں، چاہے ایک صحابی ہو، چاہے ایک تابعی ہو، چاہے دو صحابی ہوں. اور بخاری مسلم کی اکثر احادیث متواتر نہیں ہیں، لیکن علماء کرام کا اتفاق ہے کہ بخاری مسلم کی سب احادیث صحیح ہیں اور سب کو لیا جائے گا. قرآن سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی قابل اعتماد ہو تو اس کی بات قبول کر لی جائے گی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ حجرات میں آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی بات لے کر آئے تو اس کی بات پہ یقین کرنے سے پہلے تحقیق کر لو، فوراً اس کی بات کو قبول نہیں کرنا. اچھا یہاں تحقیق کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ خبر بتانے والا کون ہے؟ فاسق. اس ایسے پتہ چلا کہ اگر بات بتانے والا، حدیث بتانے والا، ایت بتانے والا، کوئی خبر دینے والا فاسق نہ ہو، عادل ہو، قابل اعتماد ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، تو اس کی بات پہ بغیر تحقیق کے یقین کر لو. اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ دو ہوں تو تب، ایک ہی آدمی کافی ہے. اور دو ہوں تو وہ اور اچھی بات ہے، تین ہوں تو اور اچھی بات ہے، چار ہوں تو اور اچھی بات ہے. لیکن چار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تین والی بات قابل قبول نہیں ہے. آپ احادیث پہ غور کریں، بلکہ خود قرآن پہ غور کر لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کو زمین پہ لانے والا کون ہے؟ فرشتہ ایک، جبریل علیہ السلام. تو کیا پھر ہم کہیں کہ قرآن کو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ لانے والا صرف ایک ہے؟ اور پھر صحابہ کرام کو قرآن بتانے والے کتنے لوگ تھے؟ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا پھر اب یہ کہا جائے کہ ہم ان کی بات نہیں مان سکتے کیونکہ وہ ایک تھے، ہمیں کیا پتا سچ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ یا غلط کہہ رہے تھے؟ کیونکہ نبی ہونا یہ تو بات کی بات ہے. آپ نے بلکہ یہ بھی سوال اٹھے گا کہ ان کو نبی کیسے مان لیا؟ ایک آدمی نے کہا کہ میں نبی ہوں اور آپ نے نبی مان لیا. پھر تو یہ بھی سوال اٹھے گا. پھر تو شرط لگانی چاہیے تھی کہ اللہ کے رسول نے جب کہا تھا کہ میں نبی ہوں، آپ کی تصدیق کے لیے 40-50 آدمی آسمانوں سے مزید نازل ہوتے. اور پھر وہ صحابہ کرام جن کو آپ مختلف شہروں میں دین کی تبلیغ کے لیے بھیجتے رہے، وہ عام طور پہ ایک آدمی ہوتا تھا. اگر کبھی دو تھے تو وہ بھی خبر واحد ہی ہے، کیونکہ متواتر میں تو شرط ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہو. اگر تعداد تھوڑی ہے تو وہ خبر واحد ہے، چاہے ایک راوی ہو، چاہے دو ہوں، چاہے تین ہوں، چاہے چار ہوں، چاہے پانچ ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک آدمی نے کہا آ کر
کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، نماز میں اپنا رخ قبلے کی طرف کرو، مکے کی طرف کرو، کعبہ کی طرف کرو، ان لوگوں نے جبکہ وہ رکوع کی حالت میں تھے فوری طور پہ اس ایک آدمی کی بات کو لیا، قبول کیا اور اپنا منہ دوران نماز شام کی بجائے، بیت المقدس کی بجائے مکہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قبلہ تبدیل کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں متواتر حدیث ہونی چاہیے، کم از کم مدینہ مسجد نبوی سے آ کر ہمیں 50 آدمی اطلاع دیں پھر ہم یہ بات مانیں گے۔ تو یہ جو خبر واحد کی وجہ سے کئی احادیث کو رد کر دیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہر وہ حدیث حجت ہے، شریعت ہے، دین ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، یعنی کہ جس حدیث کے روایت کرنے والے فاسق و فاجر نہ ہوں، جھوٹ بولنے والے نہ ہوں، غلط قسم کے لوگ نہ ہوں، اس حدیث کو لیا جائے گا اور اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ احادیث کو رد کر دیتے ہیں، کس لیے؟ کہ یہ احادیث قرآن کے خلاف ہیں۔ یہاں پہ اصول ذہن میں رکھیے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ کسی حدیث میں تضاد اور ٹکراؤ ہو۔ جہاں پہ ٹکراؤ ہوگا وہاں پہ چیک کرنا چاہیے کہ حدیث ثابت ہے یا ضعیف ہے، حدیث کے راوی کیسے ہیں، یا پھر قرآن کا معنی آپ غلط سمجھے ہوں گے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کی آیت اور احادیث میں ٹکراؤ ہو، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور احادیث بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک مثال سے بات واضح کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 3017 3017 کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسے ترک کر دے وہ مرتد ہے، اسے قتل کرو۔ اب یہ حدیث ہمارے جیسے سادہ لوگ بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہوتا اس حدیث کو مانتے ہوئے، لیتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے، کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا، الحمدللہ کوئی تردد پیدا نہیں ہوتا، کوئی ہچکچاہٹ پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس حدیث کو قبول کرتے ہوئے تردد پیدا ہوا اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس کے ہاں، نہ ہی امام بخاری کے ہاں جو اسے اپنی کتاب میں لے کر آئے۔ لیکن موجودہ زمانے میں ایسے لوگ آ چکے ہیں جنہیں جدید یونیورسٹیوں میں تعلیم دی گئی، جن کے ذہنوں کو خراب کیا گیا، جن کے ذہنوں سے نبی علیہ السلام کا مرتبہ اور آپ کی احادیث کا مقام نکال دیا گیا۔ ان کا دل نہیں مانتا کہ جو دین اسلام کو ترک کرے اسے قتل کیا جائے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں آزادی، ہر انسان کیا ہے؟ آزاد۔ جو دین اسلام ترک کرنا چاہتا ہے کرے، جو اللہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا چاہتا ہے کہے، جو نبی علیہ السلام کو برا بلا کہنا چاہتا ہے کہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی آزاد ہے، لیکن اسلام یہ آزادی نہیں دیتا، کیونکہ اسلام سچا دین ہے، جھوٹا دین نہیں ہے۔ جو جھوٹے ادیان والے ہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں ہر ایک کو آزادی ملنی چاہیے، لیکن جو سچا ہوگا وہ اس کی اجازت نہیں دے گا۔ میں نے ایک دفعہ مثال پہلے بھی شاید درس میں بیان کی تھی، میرا ایک مثال کے طور پہ پلاٹ ہے، پراپرٹی ہے، جگہ میں نے خریدی ہے اپنا گھر بنانے کے لیے۔ اب اس کے اوپر کوئی بدماش لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، کیس پولیس کے پاس چلا جاتا ہے یا عدالت میں چلا جاتا ہے، کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ اب جج اگر یہ فیصلہ کرے، پولیس آفیسر یہ فیصلہ کرے کہ قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آیا اس کو پلاٹ دے دیں گے،
تو کیا خیال ہے میں یہ بات مان لوں گا؟ میں تو نہیں مانوں گا، کیونکہ میری زمین ہے، میں نے پیسہ لگایا، میں حق پہ ہوں۔ لیکن وہ بدماش مان لیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، قرآن اندازی ہونی چاہیے، جس کا نکلا ہے اس کو مل جائے۔ تو جو حق پہ ہوتا ہے وہ دستبردار نہیں ہوتا۔ تو دین اسلام چونکہ سچا دین ہے، یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو ترک کیا جائے، ایسا دروازہ کھولا جائے۔ البتہ دین اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا دین قبول کرنے پہ، لیکن قبول کر لیا ہے، اب ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر اسلام یہ سختی نہ کرتا تو کافروں کی سازشیں کامیاب ہو جاتی۔ ایک آدمی نے دین ترک کیا ہے، بلکہ یوں ہوتا جیسا کہ قرآن میں تذکرہ بھی آیا ہے کہ یہودیوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ ہمارے کچھ لوگ صبح صبح جا کے مسلمان ہو جائیں، رات کو کہیں نہیں جی ہمیں یہ دین اچھا نہیں لگا، ہمیں یہ نبی اچھے نہیں لگے، ہمیں یہ لوگ اچھے نہیں لگے، ہم نے تو بہت اچھا سمجھا تھا ان کو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ بھی دین اسلام ترک کر دیں گے۔ تو اس سازش کو روکنے کے لیے، اس سازش کا دروازہ بند کرنے کے لیے حکم دیا گیا کہ جس نے دین قبول کر لیا اب اس کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 256 256 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ جو اسلام چھوڑے اس کو قتل کر دو، اس کا مطلب ہے زبردستی اس کو دین اسلام میں رکھو۔ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں تعارض ہو گیا، اس لیے ایسی احادیث ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن میں گزارش پہلے کر چکا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن میں اور صحیح احادیث میں تعارض اور تضاد اور ٹکراؤ ہو۔ اب یہی مثال لے لیں، ایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دین قبول نہیں کرتا دین اسلام تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زبردستی اسے مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ اور حدیث کہہ رہی ہے جو مسلمان ہو چکا ہے اسے دین ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایت کا مطلب کچھ اور ہے، حدیث کا مطلب کچھ اور ہے، آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایت گفتگو کر رہی ہے اس آدمی کے بارے میں جو ابھی مسلمان نہیں ہوا، کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، اس کو زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حدیث گفتگو کر رہی ہے اس آدمی کے بارے میں جو مسلمان ہو چکا ہے کہ اسے اب دین ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث لوگوں کے لیے رحمت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، جو دین کا مطالعہ نہیں کرتے لیکن لوگوں کے ساتھ مل کے وہ بھی مسلمان بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ روز قیامت وہ بھی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ لیکن اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو جو آدمی چاہتا آج مسلمان، کل یہودی، پھر عیسائی، پھر ہندو، پھر سکھ، تو کمزور ایمان والے لوگ ان سے متاثر ہو کر وہ بھی اپنا دین چھوڑ دیتے اور یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ اللہ نے ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اللہ نے ان کو عذاب قبر سے بچا لیا، یہ اصول دے کر کہ جو دین چھوڑے اس کو قتل کر دو۔ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے لوگوں کے دین کی حفاظت کی ہے۔ تو اس حدیث پہ تو اسلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نبی اسلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ احادیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کس لیے؟ کہ یہ عقل کے خلاف ہوتی ہیں، یہ حدیث ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت رحمتیں نازل فرمائے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی قبر پہ، جنہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے درء تعارض العقل والنقل، جس میں انہوں نے وعدے کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت اور صحیح حدیث اور دوسری جانب عقل میں تعارض اور ٹکراؤ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جہاں کہیں ٹکراؤ ہوگا وہاں جو عقل کی بات آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر غور کریں کہ کیا واقعی وہ بات ان لوگوں نے تسلیم کی ہے جن کی عقل صحیح سلامت ہے۔ جہاں پہ آپ کہتے ہیں ٹکراؤ ہے قرآن و حدیث اور عقل میں،
تو چیک کر لیں کہ یہ حدیث ثابت ہے، کہیں ضعیف تو نہیں، من گڑھ تو نہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور عقل میں تضاد ممکن نہیں ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کئی احادیث عقل کے خلاف ہیں، مثال کے طور پہ عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے معمولی سے حصے میں پہلے آسمان پہ گئے ہوں گے، دوسرے پہ گئے ہوں گے، تیسرے پہ گئے ہوں گے، چوتھے پہ اور پانچویں پہ. عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی. تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام رات کے معمولی سے حصے میں مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے ہوں گے، جس کو اسراء کہتے ہیں؟ تو آپ کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں جانا یہ تو قرآن میں آیا ہے. کیا آپ قرآن کو بھی رد کر دو گے یہ کہہ کر کے عقل کے خلاف ہے؟ کیا تمہاری عقل یہ مانتی ہے کہ وہ جو ملکہ تھی جس کا تذکرہ سورہ نمل میں آیا ہے، اس کا تخت یمن سے شام منتقل کیا گیا ہوگا آنکھ جھپکنے کے برابر وقت سے بھی کم وقت میں؟ کیا عقل اس کو مانتی ہے؟ یہ تو قرآن نے بتایا ہے. تو کیا قرآن کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے یہ کہہ کر کہ یہ آیت عقل کے خلاف ہے؟ جبکہ یہ چیزیں عقل کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ یہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اگر کوئی عام انسان کہتا کہ میں نے یہ کام کیا، ہم نے کہنا تھا ہماری عقل نہیں مانتی، لیکن جب اللہ نے بتا دیا تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. کیا عقل یہ بات مانتی ہے کہ ایک شخص کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے اسے نہیں جلایا بلکہ صحیح سلامت وہ آگ سے باہر نکل آیا؟ میری مراد جناب ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کا یہ واقعہ قرآن میں آیا ہے. تو کیا آپ اس واقعے کو ریجیکٹ کر دیں گے یہ کہہ کر کہ عقل کے خلاف ہے؟ نہیں، آپ اس کو مانیں گے کیونکہ اللہ نے بیان کیا ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو آگ کا مالک ہے، آگ جس کے تابع ہے، آگ جس کے آرڈر پہ چلتی ہے. کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک ڈنڈے نے سانپ کی شکل اختیار کر لی اور اس نے دیگر چیزوں کو کھانا شروع کر دیا؟ میری مراد موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے. تو جب آپ یہ مانتے ہیں تو ایسی باتیں جب احادیث میں آئیں تو پھر آپ کیوں شور ڈالتے ہیں کہ عقل کے خلاف ہیں؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جیسے قرآن سچا ایسے ہی نبی علیہ السلام کی احادیث بھی سچی. جیسے قرآن وحی ہے ایسے ہی اللہ کے نبی کی احادیث بھی وحی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو اللہ نبی علیہ السلام کو رات کے معمولی سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں لے کر گیا، وہی اللہ نبی علیہ السلام کو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتویں آسمان پہ لے کر گیا. جس اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بتایا کہ سمندر کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑ دیا گیا، راستے بنا دیے گئے، جس قرآن نے یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے پتھروں سے پانی نکالا گیا، اسی اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ آپ کی وجہ سے چاند کے 2 حصے کر دیے گئے. تو اسے ماننا کون سا مشکل ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو لیا جائے گا اور ان پہ طعن و تشنیع نہیں کی جائے گی، تنقید نہیں کی جائے گی. البتہ وہ روایات جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں، جن کے راوی بیان کرنے والے جھوٹے ہیں، فاسق ہیں،
تو بالکل ایسی روایات کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے، ان کا ثبوت نہیں مل سکا۔ تو امام بربہاری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ، جب آپ کسی آدمی کو سنیں کہ وہ آثار پہ، احادیث پہ طعن و تشنیع کر رہا ہے، وَلَا يَقْبَلُهَا، اور انہیں قبول نہیں کرتا، او يُنْكِرُ شَيْئًا مِّنْ أَخْبَارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ نبی علیہ السلام کی احادیث میں سے کچھ بھی ایسا ہے جس کا انکار کرتا ہے، فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، تو اسے اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں مشکوک جانیں۔ فَإِنَّهُ رَجُلٌ رَدِيءُ الْقَوْلِ وَالْمَذْهَبِ، وہ ایسا شخص ہے جس کا موقف بھی فاسد اور جس کا مسلک اور مذہب بھی فاسد۔ کیونکہ ایسا موقف عام طور پہ کن کا ہوتا ہے؟ معتزلہ کا، عقل پرستوں کا، وہ حدیث کو رد کیا کرتے تھے۔ ایسا موقف ہوتا ہے روافض کا، ایسا موقف ہوتا ہے خوارج کا، مشکوک قسم کے لوگوں کا، یہ احادیث کو رد کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ، وَلَا يُطْعَنُ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ طعن و تشنیع نہیں کی جائے گی، آپ پہ تنقید نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو آپ پہ تنقید کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام پہ کسی قسم کی تنقید کرنے سے بچا جائے، بلکہ آپ سے محبت کرنا واجب ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا تھا کہ عمر تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بنو گے جب تک کہ مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں رکھو گے۔ تو نبی علیہ السلام پہ تنقید نہیں کی جائے گی، بلکہ اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت رکھی جائے گی، اپنے والدین سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھی جائے گی، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھی جائے گی۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان الفاظ کا کہ صحابہ کرام پہ بھی تنقید نہیں کی جائے گی، تو یہاں پہ مجھے امام ابو زرع رازی کا ایک شاندار قول یاد آ گیا، اسے میں نے اپنے پاس نوٹ کیا ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام ابو زرع رازی بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں اذا رأیت الرجل یتنقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی پہ، کسی ایک صحابی کی توہین کر رہا ہے، تنقیص کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، تو جان لو کہ وہ زندیق ہے، بے دین ہے۔ یہ فتویٰ کیوں دیا امام صاحب آپ نے؟ کہتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، والقرآن حق، اور ہمارے نزدیک قرآن بھی برحق ہے۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول برحق ہیں، قرآن برحق ہے، تو قرآن ہم تک کس کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا۔ نبی علیہ السلام کی احادیث ہم تک کن کے ذریعے پہنچی؟ صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، صحابہ کرام کی توہین کرنے والے، ان کی گستاخی کرنے والے، ان کا مذاق اڑانے والے، یہ کتاب و سنت سے ہمارے یقین کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں جن کے ذریعے قرآن پہنچا، جن کے ذریعے حدیث پہنچی، کیونکہ جب صحابہ کرام مشکوک ہو جائیں گے، جب صحابہ کرام کی عظمت آپ کے دلوں میں باقی نہیں رہے گی، تو پھر ان کے ذریعے آنے والا قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا، ان کے ذریعے آنے والی احادیث بھی مشکوک ہو جائیں گی۔ اس لیے صحابہ کرام کو
تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس لیے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس لیے ان پہ تنقید کی جاتی ہے تاکہ پورا دین اسلام مشکوک ہو جائے۔ امام ابو زرع رازی کہتے ہیں والجرح بہم اولا، تنقید صحابہ کرام پہ نہیں ہونی چاہیے، تنقید ان ظالموں پہ ہونی چاہیے جو صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں۔ وہم زنادقہ، امام ابو زرع کہتے ہیں یہ لوگ زندیق ہیں، بے دین ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون؟ صحابہ کرام کی توہین کرنے والے۔ یہ الفاظ جو امام ابو زرع رازی نے کہے ہیں آپ کو کہاں ملیں گے؟ خطیب بغدادی کی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ میں۔ امام بربہاری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ طعن و تشنیع نہیں کی جائے گی اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کی جائے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں لِأَنَّا إِنَّمَا عَرَفْنَا اللَّهَ وَعَرَفْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم نے اللہ کو پہچانا، ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہچانا، ہم نے قرآن کو پہچانا، ہم نے خیر و شر کو پہچانا، ہم نے دنیا و آخرت کو پہچانا بالآثار، ان آثار کے ذریعے، ان احادیث کے ذریعے۔ تو صحابہ کرام ان کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفتح میں آیت نمبر 29 میں 29 میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ پہ ایمان لانے والے ہیں، یہ کافروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کر رہے ہوں گے، سجدے کر رہے ہوں گے، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، اور پھر اللہ نے یہ گواہی دی ان کے دل کے صاف ہونے کی گواہی، فرمایا ان کے دل میں کیا ہے؟ اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ منافق نہیں ہیں، نمازیں اوپر سے نہیں پڑھتے۔ اللہ نے ان کے دل کی کیفیت بتائی کہ نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں، رکوع اس لیے کرتے ہیں تاکہ رب راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام کی شان، سورہ فتح آیت نمبر 18 لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان مومنوں پہ راضی ہو چکا جو درخت کے نیچے نبی علیہ السلام کی بیعت کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے دلوں میں پائے جانے والے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، پھر بھی کوئی شک کرے ان کے اوپر، پھر بھی ان کی کوئی توہین کرے، پھر بھی ان کی کوئی گستاخی کرے۔ اور ایسی آیت ایک نہیں کئی ایک آیات ہیں۔ اور پھر آپ احادیث کی طرف آ جائیں تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، طعن و تشنیع کے تیر ان پہ مت برساؤ۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، یعنی کہ میرے صحابہ کرام۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں فَإِنَّ الْقُرْآنَ إِلَى السُّنَّةِ أَحْوَجُ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ، کہ قرآن جتنا محتاج ہے احادیث کا، سنت کا، سنت اتنی محتاج نہیں ہے قرآن کی۔ ان الفاظ کا معنی مفہوم کیا ہے؟ ان الفاظ کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم بہت سے ایسے احکام دیتا ہے جن پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک آپ احادیث کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، لیکن کتنی نمازیں، اور نمازوں کے اوقات کیا ہیں، نمازوں کی شرائط کیا ہیں، طریقہ نماز کیا ہے، یہ سب تفصیلات آپ کو احادیث سے ملیں گی۔ اس لیے کہہ رہے ہیں قرآن سنت کا محتاج ہے۔ قرآن پہ عمل کریں گے تو قرآن پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کے لیے آپ محتاج ہیں کس کے؟ احادیث کے۔
قرآن آپ سے کہے گا حج کرو، لیکن حج کیسے کرنا ہے، حج کے لیے کہاں کہاں جانا ہے، حج کس کس پہ واجب ہے، عرفات میں کیا کریں گے، مزدلفہ میں کیا کریں گے، مینا میں کیا کریں گے، طواف میں کیا کریں گے، صفا مروہ میں کیا کریں گے، یہ تفصیلات آپ کو احادیث سے ملیں گی۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے بنسبت سنت کی محتاجگی کے قرآن کے، یعنی کہ سنت جو ہے اتنی محتاج نہیں ہے قرآن کی جتنا قرآن محتاج ہے احادیث کا۔ اور مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ ایک مثال آپ اور لے لیں، قرآن کہتا ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، کیا 1 روپیہ کو چوری کر لے اس پہ بھی ہاتھ کاٹ دیں گے؟ کتنا مال ہے جس کی چوری کی جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا؟ کتنے گواہی دیں کہ اس نے چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا؟ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ ان تمام امور میں ہم محتاج ہیں کس کے؟ احادیث کے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے بنسبت سنت کے محتاج ہونے کے قرآن کی طرف۔ یہ الفاظ کہاں سے لیے ہیں؟ یہ الفاظ بنیادی طور پہ امام مکحول کے ہیں۔ امام سعید ابن منصور ان الفاظ کو اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ امام مکحول نے یہ الفاظ کہے تھے، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ امام یحییٰ ابن ابی کثیر نے کہے ہیں۔ لیکن کیا یہ الفاظ کہنا مناسب ہیں کہ قرآن احادیث کا جتنا محتاج ہے اتنی سنت محتاج نہیں ہے قرآن کی؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا تبصرہ ہے ان الفاظ پہ، کیا یہ الفاظ کہنے مناسب ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں یہ الفاظ کہوں، میں بس اتنا کہوں گا کہ سنت جو ہے نبی علیہ السلام کی، آپ کی احادیث، یہ قرآن کی تفسیر کرتی ہیں، قرآن کا معنی بیان کرتی ہیں، قرآن کو واضح کرتی ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں کہ قرآن زیادہ محتاج ہے احادیث کے بنسبت احادیث کے محتاج ہونے کے قرآن کے، مجھ میں یہ الفاظ کہنے کی جرت اور جسارت نہیں ہے۔ یعنی کہ ادب کے لحاظ سے یہ الفاظ امام احمد کہہ رہے ہیں کوئی اتنے مناسب نہیں ہیں، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن کریم پہ عمل کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے۔ جو بھی آدمی قرآن کو آپ کی احادیث کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور بہت سے لوگ گمراہ ہوئے۔ منکرین احادیث کی گمراہیاں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ جوید احمد غامدی صاحب کو لے لیں جو کئی ایک احادیث کے انکاری ہیں، ان کا موقف آپ سنیں، ان کے نزدیک میوزک موسیقی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرد و عورت مصافحہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں جنہیں احادیث کے ذریعے حرام قرار دیا گیا ان کو وہ حرام نہیں مانتے، بہت سے معجزات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی احادیث کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انہیں شریعت ماننے کی توفیق دے، انہیں دین ماننے کی توفیق دے۔ آخری الفاظ کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کر دوں کہ امام بربہاری کہہ رہے ہیں قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے بنسبت سنت کے قرآن کی طرف محتاج ہونے کے، یعنی کہ سنت بھی محتاج ہے قرآن کی جیسے قرآن محتاج ہے سنت کا، لیکن امام بربہاری کہہ رہے ہیں قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے بنسبت اس کے کہ سنت محتاج ہے قرآن کے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ علم صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے، انکار حدیث کا فتنہ کسی بھی شکل میں ہو اس سے محفوظ رکھے، صحابہ کرام کی توہین اور گستاخی اور تنقیص کسی بھی شکل میں ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔